ناظرین، وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں آج 10 محرم الحرام کو۔ میرا بادشاہ حسین میں آپ شام غریبہ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، طہا غازی صاحب۔ ذکر کل بھی ہوا تھا، آج بھی جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، میدان کربلا کی، یوم عاشور کی اور شہادتوں کی، تو امام حسین علی مقام کی جب ہم بات کرتے ہیں، خود ان کا بیان، بوڑھا باپ، ایک دم سے کربلا میں تیزی سے ایک انسان، ایسی شہادتیں جن پر اسی وقت بوڑھا ہو گیا۔ ہم نے شہزادہ علی اکبر کی بات کی، وہیں شہزادہ علی اصغر کی جب بات ہوتی ہے، وہ شہادت ایسی تھی کہ جو خود جھولے سے پلٹ گئے، جنہوں نے خود طلب کی شہادت کی کے ساتھ جانا۔ دیکھیں نازیہ، میں یہاں پر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ آج یوم عاشور کا پروگرام ہے، شام غریبہ کا پروگرام ہے۔ کربلا کے بچوں کو معمولی بچہ نہ جانیے گا، یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اولیاء خدا ہیں۔ کیا 6 مہینے کا بچہ اتنا سمجھدار ہو سکتا ہے کہ وہ امام علی مقام کی صدائے استغاثہ سن کر اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دے؟ بالکل۔ یہ جناب سکینہ 4 برس کی بچی ہے، اپنے گھر کے بچوں کو دیکھیے کہ کیا 4 برس کا بچہ گھوڑے کے سموں کو پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو یا جب پانی آئے تو اس کے بعد اپنے چھوٹوں کو تلاش کر سکتا ہے؟ تو یعنی کربلا کے جو بچے ہیں یہ شاعر اللہ ہیں۔ یا جس طرح سے ہم قربانی کے جانور کے گلے کی رسی کا احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کربلا کے وہ بچے ہیں۔ اگر ان تمام قربانیوں کے قطع نظر، قربانیاں تو بہت بڑی چیز ہیں، امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کو لے کر جس وقت ابا کے دامن سے چھپا کر لے کر گئے ہیں میدان اشقیہ میں، تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں صلح کے واسطے۔ امام علی مقام نے ابا کا دامن پلٹا اور کہا کہ حجت خدا کے فرزند ہو، علی اصغر حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنی پیاسی زبان کو پیاسے ہونٹوں پہ پھرایا۔ یہ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تاریخ کیا ہے، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ اور عمر ابن سعد نے کہا کہ قطع بر کلام حسین، اور حسین ابن علی کے اس کلام کو قطع کرنے کے لیے تیرے سے شعبہ چلا، جس نے علی اصغر کا گلا چھیدا، حسین کا بازو توڑا اور زمین میں بے بس ہو گیا۔ چند قطرے لہو کے امام علی مقام کے ہاتھوں پر آئے، جسے نہ زمین قبول لینے پر تیار ہوئی، نہ آسمان لینے پر تیار ہوا۔ مولا نے فرمایا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور اس کے بعد مولا چلے ہیں، چاہتے ہیں کہ خیمے میں جائیں، پھر خیال آیا ایک ماں کے دل کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ام رباب کیا کہے گی کہ میرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے کے گئے تھے۔ حسین چند قدم پیچھے ہٹے، پھر خیال آیا کہ ام رباب کہے گی کہ سب کے لاشیں مقتل سے خیمے میں آئے، میرے 6 مہینے والے کا قصور کیا تھا؟ رضن بے قضائی تسلیما لامر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعمال عاشورہ کا جز قرار پایا امام حسین کا یہ عمل۔ اور علی اصغر کی جب ننھی سی لحد بن گئی، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ جب امام علی مقام نے رخصت کے لیے در خیمہ پر آئے، فرمایا کہ لیکن منی السلام ہے زینب، آخری سلام قبول کیجئے، ام رباب ام لیلہ آخری سلام، اماں کی کنیز فضہ حسین کا آخری سلام ہے، سکینہ و کبریٰ بابا کا آخری سلام۔ اور جب امام علی مقام خیمے سے باہر نکلے تو زلجنا پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں، لیکن زلجنا نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ حسین نے اپنی باہوں کو زلجنا کی گردن میں ڈال دیا، آہستہ آہستہ زلجنا کے کانوں میں کہنا شروع کیا، زلجنا تجھے تو سب معلوم ہے، جس کا حبیب ابن مظاہر جیسا دوست چلا گیا ہو، جس کا عباس جیسا 32 برس کا بھائی چلا گیا ہو، جس کا علی اکبر جیسا بیٹا چلا گیا ہو، جس نے علی اصغر جیسے 6 مہینے والے کی ننھی سے قبر بنا دی ہو، اب اس کے جینے میں کیا مزہ ہے؟ بس زلجنا مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے۔ اور زلجنا نے اس وقت زبان بے زبانی میں کہا کہ مولا میرے سموں کی جانب دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا تو بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی، فریاد کر رہی تھی کہ میرے بابا کے گھوڑے بابا کو رن میں نہ لے جانا۔ حسین زلجنا سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا رو کے یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ کو چھوٹی بچی تھی، یتیمی کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، مگر امام علی مقام نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا اور خود مقتل کی جانب چلی۔ سکینہ نے جب حسین جا رہے تھے تو ایک مرتبہ اتنا ضرور کہا تھا
کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ امام علی مقام شہید ہو گئے مقتل میں۔ مولا حسین علیہ السلام نے کی شہادت سب کے اذہان فکر میں موجود ہے کہ پسی گردن سے خنجر چلا، 13 مرتبہ خنجر چلا اور امام حسین علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا۔ سیاہ آندیاں چلنے لگی، ماں بین زمین و آسمان ندا گونجی، قد قتل الحسین بکربلا۔ ایک بچی ایسی تھی جو در خیمہ پر کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ میرا بابا آئے گا، اور بابا نہ آیا۔ خون میں ڈوبا ہوا زلزلہ آیا جو زلزلہ کہہ رہا، زبانی بے زبانی میں کہہ رہا تھا کہ اب حسین لائیں گے۔ اور جب سکینہ کی نظر سامنے نیزہ طویل پر پڑی تو دیکھا بابا کا سر نیزہ طویل پر بلند تھا۔ اور اس کے بعد ہمیں وہ خوچکا تاریخ ملتی ہے جو تاریخ اسلام کے دامن پر کلنک کا داغ ہے کہ کسی بھی جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مستثنیٰ فرمایا تھا، لیکن کربلا کی جنگی کیسے مسلمان تھے کہ بعد حسین نہ صرف یہ کہ لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے بلکہ خیموں میں آگ لگائی گئی، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، امام سید سجاد کی پشت سے بستر کھینچا گیا، اور جو شام غریبہ کا گھپ اندھیرا بتاتا ہے کہ اس میں جلے ہوئے خیموں کی قناتوں کے نیچے جناب زینب کبریٰ اپنے گھر آنے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جو ایک رات امام سید سجاد نے ایک سجدے میں گزاری، سجدہ شکرانہ تھا۔ یعنی جب جناب زینب کبریٰ یزید کے دربار میں گئیں تو یزید نے کہا کہ کچھ دیکھا تم نے کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ، تمہارے کنبے کے ساتھ خود اللہ نے کیا کیا؟ جناب زینب نے فرمایا کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے، کیا عباس کے بازو کٹ جانا حسن و جمال تھا؟ کیا علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا لگنا حسن و جمال تھا؟ کیا امام علی مقام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑنا حسن و جمال تھا؟ لیکن جب انسان کے سامنے اطاعت رب العالمین ہو تو پھر ہر چیز جمال الہی بن جایا کرتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ 3 دن کی پیاس تھی، بے ردائی تھی، مگر اس کے باوجود جناب زینب کبریٰ اطاعت رب العالمین میں تھی کہ دین الہی کی خاطر، کلمہ لا الہ کی خاطر، قرآن اور شریعت کی خاطر گھر بھی دینا پڑا، سر بھی امام علی مقام میں دینا پڑا، اولاد بھی، سب کچھ قربان قربانیاں۔ اونو محمد کو سب سے پہلے حاضر کیا۔ یہ مثالیں ہمیں صرف کربلا سے ہی مل سکتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں تاہا اس وقت آپ، کیونکہ یہ جب بات ہو رہی ہے نا، پرسہ پیش نہ کیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بالکل بالکل۔ جناب زینب سلام اللہ کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے، اور میں بھی مدرسے کا طالب علم ہوں۔ بیوی زینب نے بڑی کوشش کی کہ میرا بھائی بچ جائے، مگر وقت شہادت بیوی زینب سلام اللہ 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھتی ہیں۔ بے شک تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ 70 قدم تھا ثانی زہرا سے فاصلہ، میں دیکھتی تھی بھائی کا کٹتے ہوئے گلا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ، آگے کبھی بڑی کبھی پیچھے پلٹ گئی، ارے گھبرا کے مجھ سے شاہ کی بیٹی لپٹ گئی، گھبرا کے مجھ سے شاہ کی بیٹی لپٹ گئی، ارے آنکھوں پہ میں نے ہاتھ سکینہ کے رکھ دیا، میں دیکھتی تھی بھائی کا کٹتے ہوئے گلا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ، اور اہل حرم کھڑے ہوئے ٹیلے پہ ساتھ تھے، اور زلفوں میں ابن
ابن زہرا کی ظالم کے بال تھے، ارے زلفوں میں ابن زہرا کے ظالم کے بال تھے، ارے قرآن پر تھا زانوں ستم کر رکھا ہوا، میں دیکھتی تھی بھائی کا کٹتے ہوئے گلا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، حسرت سے باز فرار کی جانب نگاہ کی، ارے مظلوم نے خود اپنی غریبی پہ آہ کی، مظلوم نے خود اپنی غریبی پہ آہ کی، ہر ضرب پہ وہ دیتا تھا عباس کو صدا، میں دیکھتی تھی بھائی کا کٹتے ہوئے گلا، اور رو رو کے بس وہ کہنے لگی الوداع، ارے دل کٹ رہا تھا ساتھ میں زینب کا اس گھڑی، دل کٹ رہا تھا ساتھ میں زینب کا اس گھڑی، ہنس ہنس کے شمر میری طرف دیکھتا رہا، میں دیکھتی تھی بھائی کا کٹتے ہوئے گلا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جب ہم نے بات کی شام غریبہ آ گئی، بے کفنا بے وطنہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں وہ یتیمہ، وہ معصوم یتیمہ جس کی یتیمی کے بعد اس کی بالیاں چھینی گئی، وہ واقعہ، وہ منظر، وہ سب بیان کیجیے۔ جناب سکینہ بنت الحسین یہ وہ بچی ہے جو امام علی مقام کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمر تھی، بالکل امام علی مقام کے سینے پہ سویا کرتی تھی، جب تک یہ امام علی مقام کے سینے پہ نہیں سوتی تھی نہ امام حسین کو نیند آتی تھی نہ سکینہ کو نیند آتی تھی، یہ وہ بچی تھی، اور امام علی مقام نے دعاؤں میں یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار ایک ایسی بیٹی دے دے جسے میں کربلا میں تیری رضا کے واسطے چھوڑ کر جاؤں۔ اور جناب سکینہ بنت الحسین کو جس وقت امام حسین نے، ہمیں سب سے زیادہ مصائب جو ملتے ہیں وہ امام حسین اور جناب سکینہ کے ملتے ہیں، تو جناب سکینہ بہت کم سن تھی، بہت چھوٹی تھی، بابا سے بڑی محبت تھی، اور امام علی مقام مقتل کربلا میں شہید ہو گئے۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، تماچے نہیں مارے جاتے، تماچے نہیں مارے جاتے، کانوں سے گوہر نہیں چھینے جاتے، کرتے کے دامن میں آگ نہیں لگتی، سر سے چادر نہیں چھینی جاتی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں جناب زینب کبریٰ نے یتیم بچوں کو گنا، سکینہ نظر نہیں آئی۔ جناب زینب کبریٰ نے بی بی ام کلثوم سے فرمایا، کہا کہ بہن تم فرات کی جانب جاؤ، ہم مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ قسم خدا کہ میں جب اس منظر کو سوچتی ہوں تو میرا ایک ایک روحاں کھڑا ہونے لگتا ہے کہ رات کا گھپ اندھیرا، مقتل میں لاشیں ہی لاشیں، خون کی لہو کی بو اور جلے ہوئے خیموں کی قناتیں، علی کی بیٹی کس طریقے سے مقتل کربلا میں آگے بڑھی ہوگی، اور جناب زینب آواز دے رہی تھی کہ سکینہ کہاں ہوں آواز دو، سکینہ کہاں ہوں آواز دو، اور جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ سکینہ ایک لاشے گلو بریدہ سے آواز آئی کہ زینب آہستہ بولو، ابھی میری سکینہ روتے روتے سوئی ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ لاشے کے پیروں سے لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے جناب زینب نے سکینہ کا شانہ ہلایا، کہا کہ بیٹی اٹھو چلو گھر چلتے ہیں۔ تو جناب زینب نے ایک سوال پوچھا، کہا کہ سکینہ کسی بھی لاش کی پہچان یا سر سے ہوا کرتی ہے یا لباس سے ہوا کرتی ہے، نہ تمہارے بابا کا سر موجود تھا نہ لباس بدن موجود تھا، تم نے بابا کو کہ لاش کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جس وقت میرے کرتے کے دامن میں آگ لگی، میرے سر سے چادر چھن چکی تھی، میں مقتل کربلا میں بھاگ رہی تھی، اس وقت اس لاشہائے گلو بریدہ سے آواز آئی کہ سکینہ ادھر آ جاؤ۔
बस मुझे मालूम हो गया कि यही मेरे बाबा का लाशा है, मगर इतने तीर पेवस्त थे जिसमें अतहर पर कि मैं सीने पे ना सो सकी। मैंने बाबा के पैरों के ऊपर सर रख दिया और मुझे नींद आ गई। देखिए, जब करबला के वाक़े का शाम गरीबा के घुप अंधेरे की बात आती है तो मुझे जनाब ज़ैनब कुबरा का वो वाक़या बहुत ज़्यादा याद आता है कि जब मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा तशरीफ़ लाए थे, अज़गैब तशरीफ़ लाए थे मक़तल करबला में, और जनाब ज़ैनब कुबरा ने आवाज़ दी थी कि आने वाले, अब सुबह को आना, हमारे बच्चे सो चुके हैं और आने वाला करीब आता गया, करीब आता गया, करीब आता गया। और उस वक्त जब जनाब ज़ैनब कुबरा ने आने वाले ने नकाब चेहरे से पलटा तो देखा कि वो बाबा थे। और जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी कि बाबा उस वक्त कहाँ थे जब मेरे अब्बास के बाजू पर गए थे? बाबा उस वक्त कहाँ थे जब अली अकबर के कलेजे पे बर्छी का फन लग रहा था? बाबा उस वक्त कहाँ थे जब मैं 70 कदम के फासले से खड़ी देख रही थी और मेरे भाई के लाशे, मेरे भाई के ऊपर शिम्र का खंजर चल रहा था? तो यकीनन करबला के वाक़यात वो हैं कि जिन्हें हम बयान ही नहीं कर सकते हैं, जितना बयान करते हैं लगता है कि दामन वक्त में तंगी ही तंगी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ अब इख्तिताम की तरफ क्योंकि जा रहा है प्रोग्राम, मैं उसमें यही कहूँगी कि जब हम शुक्रिया किसी मेहमान का अदा करते हैं तो आज तो ये बात ही नहीं है। आज ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो नाम कर रहे हैं, जिसकी शिफात का वादा है अल्लाह ने किया, उसके रसूल ने किया, वही जज़ा देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत आप, क्योंकि यही कहूँगी कि जज़ाकल्लाह खैर आप दोनों का, दोनों मेहमानों के लिए जज़ाकल्लाह खैर। क्या जुल्म हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या जुल्म हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, शब्बीर कत्ल हुए नारे तकबीर के साथ।